تو اس اربعین کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین عربی زبان کا لفظ ہے، اصل ہوتا ہے اربعون، وہ حالت رفع یعنی ہماری اصطلاح میں کہا جاتا ہے، اور اربعین حالت نصب اور حالت جر میں وہی اربعون جو ہے وہ اربعین بن جاتا ہے۔ اربعین یعنی عربی زبان میں 40 کے عدد کو اربعین کہا جاتا ہے۔ اسی کو ہم اگر فارسی میں اگر تبدیل کر لیں تو پھر اس کو چہل سے پھر چہلم، چہل یعنی وہی 40، اور جب اس کو نسبت دیتے ہیں تو پھر وہ چہلم یعنی اربعین کسی، جس طرح پاکستان میں بھی اور ہمارے برصغیر کے چہلم کی تعبیر معروف ہے پاکستان یا میں، 40واں کہا جاتا ہے، 40واں بھی کہا تو جاتا یہ ہے۔ ایک عام سی رسم ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ایک 40واں منایا جاتا ہے، یعنی 40 دن گزرنے کے بعد اس کی ایک یاد منائی جاتی ہے۔ تو دنیا کا دستور یہی ہے کہ لوگ اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ان کا 40واں، ان کا چہلم یا ان کی جو اربعین ہے وہ ہر سال منائی جاتی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی اربعین کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خود تمام ائمہ علیہم السلام میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں، وہ خصوصیات کی جو بظاہر جو ہے دوسروں کو حاصل نہیں ہیں، جن کو خصائص حسینیہ مثلا کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس میں امام حسین علیہ السلام کے غم کو اور آپ کی عزاداری کو ایک عجیب محوریت حاصل ہے، یعنی بہت زیادہ محور بنایا گیا ہے۔ اگر ہم روایات کو دیکھیں، سیرت معصومین علیہ السلام کو دیکھیں تو، اور خدا کی طرف سے بھی واقعاً اگر دیکھیں تو ایک عجیب اہتمام ہے۔ مثلا جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے اور خوشی ہے، اس میں پھر کوئی غم نہیں ہے، کوئی شہادت وغیرہ نہیں ہے، اور جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام کا غم ہے، ان کی عزاداری ہے یعنی ماہ محرم میں، پھر کسی معصوم کی اس مہینے میں ولادت اور خوشی نہیں ہے۔ تو یہ خدا کی طرف سے بھی ایک عجیب اہتمام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے جو مختصات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے لیے اربعین یعنی آپ کی 40ویں کے دن آپ کے لیے خصوصی زیارت نقل ہوئی ہے، یعنی 40واں اور اربعین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، ایسی روایات بہت زیادہ ہیں۔ جی ہم کسی اور امام کا اس طرح سے نہیں مناتے، چہلم نہیں بناتے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے روایات میں بہت زیادہ یہ تاکید اربعین کی اس حوالے سے آئی ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے مثلا خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں، ہر اہم موقع پر، ہر اہم مناسبت پر امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا کہا گیا ہے۔ لہٰذا امام علی مقام کی زیارت کے حوالے سے دیکھیں تو ہر اہم موقع پر، چاہے وہ عید الفطر کا موقع ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا موقع ہو، چاہے وہ مثلا شب قدر کا موقع ہو، روز عرفہ کا موقع ہو، اس طرح جتنے اہم مواقع اور سال کی جتنی اہم مناسبتیں ہیں، ان تمام مناسبتوں پر امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کا کہا گیا۔ انہی میں سے ایک اہم مناسبت اربعین ہے۔ 10 محرم کو امام علی مقام کی شہادت ہے، 40 دن آپ آگے کریں تو 20 صفر جو بنتی ہے، 20 صفر کو امام علی مقام کی اربعین بنتی ہے آپ کی، اور آپ کا چہلم بنتا ہے۔ تو اسی یاد کو منانے کے لیے کربلا میں ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے، اور لوگ مختلف عراقی شہروں سے پیدل چل کر کربلا پہنچتے ہیں اور اپنے عشق کا، اپنی مودت کا اظہار کرتے ہیں امام علی مقام سے۔ اس حوالے سے یعنی اس کی ایک اصل ہے، ایک جڑ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے یہ سارا ہوا ہو سلسلہ۔ اس حوالے سے مثلا امام عسکری علیہ السلام کی روایت میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جس میں امام عسکری علیہ السلام نے جب مؤمن کی علامات بیان کی تو وہاں پر کہا علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں، کہ میں انتہائی تیزی کے ساتھ، جس میں کہا صلاۃ 51، دن رات میں 51 رکعت نماز پڑھنا واجب اور مستحبات ملا کر، التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، تعفیر الجبین، سجدے میں اپنی پیشانی جو ہے وہ خاک پر رکھنا، اور زیارت الاربعین، ایک بیان کی 40 کی جو زیارت ہے، جس کی مشہور تفسیر یہی ہے کہ 40 کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا، یہ بھی مومن کی علامات میں سے ایک ہے۔ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نماز میں بسم اللہ کو اونچی آواز میں پڑھنا، یہ بھی مومن کی علامات میں سے ہے۔ اس موقع پر جو ایک اہم، بلکہ 2 اہم واقعات ہوئے ہیں تاریخی طور پر اگر ہم دیکھنا چاہیں 40 کے موقع پر۔ ایک اہم واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسیران اہل بیت کو، مخدرات عصمت کو، امام زین العابدین علیہ السلام کو جب شام لے جایا گیا تھا تو وہاں سے جب ان کو رہائی ملی ہے تو مطالبہ کیا کہ ہمارا گزر کربلا سے ہو، تو لہٰذا ان کی واپسی ہوئی ہے اسیروں کی، اور 20 صفر کو کربلا پہنچے ہیں اسیران کربلا واپس،
اور اس میں جو ایک اہم واقعہ جو تاریخی طور پر نقل کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جو کاٹ کر نیزے پر رکھ کر مختلف شہروں میں لے جایا گیا تھا، شام تک لے جایا گیا تھا، وہ سر واپس آیا ہے اور 40 کے موقع پر دوبارہ اسی جسد اطہر کے ساتھ دفن ہوا ہے. یہ ایک اہم واقعہ ہے. اور دوسرا اہم واقعہ جو 40 کے حوالے سے ہے وہ 40 کا جو پہلا زائر ہے جناب صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا کربلا آنا. یہ دو اہم واقعات تاریخی حوالے سے ہمیں 40 کی مناسبت سے ملتے ہیں. بہت شکریہ. حبيب رابع اشتم اريد الدفتر الختمه يسجلني جيت وقلبي ملهوف اريد العالم يشوف يسجلني روايات المشي كثر المشى خطوه اخذ اجره